الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على سيد خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا واجبين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ دین کی نسبت اور دین کے تعلق سے ہم سب لوگوں کو حضرات علماء کرام سے مفید اور قیمتی باتوں کے سننے کا موقع ملا. اللہ پاک ان باتوں کو قبول فرما لے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہماری اور آپ کی جو شرکت ہو رہی ہے، یہ مدرسہ جامعہ حسینیہ فیض القرآن جانب سے یہ پروگرام ہوا ہے. اس کی برکت سے علماء کرام تشریف لائے، اسی کی برکت سے اتنی دیر قرآن کی، حدیث کی، دین کی باتوں کا چرچا اور باتوں کو سننے کا ہم کو موقع ملا ہے. اسی کی نسبت پر میری یہاں پر حاضری ہوئی ہے. اللہ پاک اس ادارے کو ترقیات سے نوازے اور اللہ اس کی حفاظت بھی فرمائے اور علاقے کے لیے اللہ اس کو دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا دے. دیکھیے، بات تو حضرات علماء کرام کی آپ نے خود سن لی ہے. اس وقت مجھے دو تین باتیں توجہ دلانے کے لیے حاصل کرتی ہیں. سب سے پہلی ایک بات بنیادی یہ ہے، دینی پروگراموں میں اور دینی اجتماعات میں جب شرکت کا موقع ملتا ہے اور حضرات علماء کرام کے بیانات جب سنتے ہیں تو سننے کے بعد میں ہمیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے اپنی کمیوں کا، احساس ہوتا ہے اپنی کوتاہیوں کا، احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمی تھی، کیا کوتاہیاں ہیں، کن کن چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو بنائیں اور سنواریں. دینی مجالس میں شرکت کرنے کے بعد اس طریقے کی کمی کا احساس ہو جانا اور فکر پیدا ہو جانا کہ ہمیں اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے اور اللہ کی ایک نعمت ہے. یہ آدمی ان مجلسوں میں آنے کے بعد اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دینی اعتبار سے ہماری اپنی کیا حیثیت. اور دیکھیے، واقعہ بھی یہی ہے، یہاں آنے کے بعد میں بھی اگر اپنی دینی کمیوں کا ہم کو احساس نہ ہو اور ہم کو اندازہ نہ ہو کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے، کیا بیماری ہے، کیا خرابی ہے، تو پھر کون جگہ ایسی ہوگی کہ وہاں جانے کے بعد سے دینی اعتبار سے ہماری اصلاح ہو پائے. میں اس کو اپنے دوستوں کے سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، اللہ پاک کا عجیب معاملہ ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں. ان آنکھوں کے ذریعے سے ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں. جو چیز ہمارے سامنے ہے، جو چیز دور ہوتی ہے، جو چیز جو ہے ہمارے قریب ہوتی ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی اپنا چہرہ دیکھنا چاہے،
अपनी शक्ल और सूरत देखना चाहे, कोई आदमी ये चाहे कि हमको ये मालूम हो कि हमारा चेहरा अच्छा है या चेहरे के अंदर कोई कमी है, चेहरा साफ है या दाग धब्बे हैं, तो आंखों से नहीं देख सकता। कोई आदमी दुनिया में अपनी आंखों से अपना चेहरा नहीं देख सकता। ये अल्लाह की कुदरत है कि सारी चीजों को तुम देखो, लेकिन अगर देख नहीं पाओगे तो अपना चेहरा नहीं देख पाओगे। चेहरा देखने के लिए अल्लाह पाक ने एक इंतजाम किया, और इंतजाम ये फरमाया कि आईना सब सामने होता है, तब फिर अपना चेहरा हम देख लेते हैं कि हम खूबसूरत हैं, बदसूरत हैं, चेहरा हमारा साफ है, चेहरे पर दाग धब्बे लगे हुए। आईना जितना साफ और शफाफ होगा उतना ही चेहरा अपना नजर आएगा, और उस वक्त मालूम होगा आदमी को अपनी खूबसूरती का, अपनी बदसूरती का। जब तक आईना नहीं देखता है उस वक्त तक आदमी समझता है कि हम बड़े खूबसूरत हैं, बड़े हसीन जमीन हैं, हम बहुत अच्छे हैं, और जब आईना सामने आ गया तो मालूम हो जाता है कि अरे भाई हम तो गलत फहमी के अंदर मुब्तला थे, हमारा चेहरा जो है साफ नहीं है, हमारे बाल पड़े हुए, हमारे दाग धब्बे लगे हुए। बिल्कुल इसी अंदाज के ऊपर आदमी जब दीनदार के पास नहीं बैठता है, अहलुल्लाह की मजलिसों में नहीं आता है, दीनी बातों को नहीं सुनता है, अलग रहता है, तो सोचता है कि हम बड़े दीनदार हैं, हम बड़े नेक हैं, हम बड़े अच्छे हैं। लेकिन जब इन दीनी मजलिसों के अंदर आता है, कुरान की बातें, हदीस की बातें, शरीयत की बातें, अल्लाह वालों की बातों को सुनता है, तो अब उस आईने में अपना चेहरा दीनी एतबार से देखता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या कोताहियां हैं। इस बिना पर ये मजलिसें, उलमा के बयानात, बुजुर्गों की आमद हम सबकी दीनी तरक्की का जरिया है कि जब ये आएंगे तो आने के बाद में हमको अपनी इस्लाह की फिक्र पैदा होगी, हमें और आपको बनने संवरने की फिक्र होगी, अपने आप को सुधारने की फिक्र होगी। और जब तक इन मजलिसों में हम शिरकत नहीं करेंगे उस वक्त तक दीनी एतबार से अपने आप को बनाने की, संवारने की, तरक्की की फिक्र नहीं हो पाती है। मुझे याद आया हमारे बुजुर्गों में हजरत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब नव्वरल्लाहु क़दहू, यही देवबंद के करीब के रहने वाले, दारुल के सदर मुफ्ती भी थे, दारुल में मुदर्रिस भी थे। वो मुल्क तक़सीम हो गया, हजरत तशरीफ ले गए। हजरत का फैज़ अल्लाह पाक ने पूरे आलम के अंदर पहुँचाया। उनकी तफसीर मारिफुल कुरान यहाँ भी पढ़ी जाती, वहाँ भी पढ़ी जाती है। हजरत ने अपना वाक़या लिखा। हजरत ने फरमाया कि मेरे वालिद साहब मौलाना मोहम्मद यासीन साहब, उनके वालिद साहब थे, उनका इलाज चलता था दिल्ली में। दिल्ली में एक हकीम साहब थे, हकीम नाबीना, आंखों से मासूम थे वो, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको एक नेमत की नसीब फरमाई थी कि वो नब्बास थे। आजकल के जो मुआरिजीन हैं, नफ्स तो बेचारे देख नहीं पाते, बस उनको तो इतना साउंड करा करके लाओ, वो देख करके बता देंगे फला तकलीफ तुमको हो रही है। लेकिन उनका मामला ये था कि नफ्स पे हाथ रखिए फौरन बता देते थे कि तुमको ये बीमारी है, तुमको ये तकलीफ है, उसका ये इलाज है। उनको ये नेमत मिली थी हजरत अक़दस कुतुब आलम मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह बरकतहू की दुआओं से, कि हजरत की खिदमत में गए और अर्ज किया कि हजरत मैं तो नाबीना हूँ, मरीज के सिलसिले में आंखों से तो मैं देख नहीं सकता हूँ, आप दुआ फरमा दें कि अल्लाह पाक मेरे हाथों में शिफा नसीब फरमा दे और अल्लाह पाक जो मुझे नब्बास बना दे। हजरत ने दुआ फरमाई, दुआ कबूल हो गई। वो इतने बड़े नब्बास थे कि उनके सिलसिले में लिखा है कि दिल्ली में एक मर्तबा एक साहब आए और हजरत को नब्ज दिखाई। हजरत ने नब्ज देख ली, जाहिर की नाबीना आदमी देखते थे ही नहीं। नब्ज देखने के बाद हजरत ने उस मरीज का नाम बता दिया कि तुम फला आदमी। तो बड़ा ताज्जुब करने लगा कि हिकमत में ऐसी कौन सी बात है, मरीज का मर्ज तो मालूम हो जाता है, बीमारी मालूम हो जाती है, लेकिन मरीज का नाम पता चल जाए ये क्या बात हो गई उसमें। वो सब बैठ गया। जब सारे मरीज चले गए तो उसने कहा हकीम साहब हम भी हकीम हैं और इस फन से हम भी वाकिफ हैं, लेकिन मुझको तो आज तक ये चीज पता ही नहीं चल पाई कि जो है मरीज का नाम क्या है, और आपने मेरा नाम कैसे पता लगा लिया। ये ताज्जुब की बात है।
کہ حکیم جو ہے مریض کا نام بتا دے، کبھی ملاقات نہیں، کبھی اس سے جان پہچان نہیں، کبھی آنا جانا نہیں، آپ نے نام بتا دیا میرا۔ تو حکیم صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم نے جب مجھے اپنا ہاتھ، میں نے تمہارے ہاتھ پر، اپنی نبض پر ہمارے ہاتھ رکھا، تو میں نے اپنی پوری عمر میں اتنا صحت مند، اتنا تندرست آدمی کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ تمہاری نبض بتا رہی تھی کہ تم کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ یہ کوئی حکیم معلوم ہو رہا ہے، اور دہلی کے اندر حکیم بلدیو سنگھ بہت مشہور حکیم تھا، تو میرا ذہن گیا کہ ہو نہ ہو تم وہی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں آپ کی صحابت کا قائل ہو گیا۔ فرمایا میرا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، میں اس پر عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گیا اور والد صاحب کا میں نے حال بتایا، ان کا علاج چلتا تھا، تو حکیم نابینا نے کہا دیکھو والد صاحب کی دوا بعد میں لینا، اپنی دوا پہلے لے کر کے جاؤ۔ اب ان کو تاثر ہو گیا کہ میں تو نہ بیمار ہوں، نہ میری کوئی دوا، نہ میں کبھی علاج، کبھی نبض نہیں دکھائی، پھر میری ان سے گفتگو ہوئی، کہہ رہے کہ تم دوا لے کر کے جاؤ، کیونکہ وہ بڑے آدمی تھے، والد صاحب سے تعلقات تھے، بزرگوں کی خدمت میں رہے ہوئے تھے، تو حضرت نے کچھ کہا وہاں نہیں ان سے، دوا لے لی۔ جب دوا لے کر کے آئے تو آنے کے بعد میں والد صاحب سے کہا کہ حضرت آج حکیم صاحب پاس گئے اور بڑی عجیب انہوں نے بات بتائی، میں تو بیمار ہوں نہیں، میں تو اپنے آپ کو بالکل تندرست سمجھ رہا ہوں اور ٹھیک ہوں بالکل، لیکن حکیم صاحب نے کہا یہ دوا لے کر کے جاؤ۔ تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹے وہ ماہر نفسیات ہیں اور وہ حکمت کے سلسلے کے ماہر ہیں، انہوں نے تمہارے لیے جو دوا تجویز کی ہے تم اس کو استعمال کر لو، چاہے تم کو مرض کا احساس ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ والد صاحب کے کہنے پر اس دوا کو میں نے استعمال کر لیا۔ استعمال کرنے کے 6 مہینے کے بعد ہم کو محسوس ہوا کہ جس بیماری کی دوا انہوں نے مجھے دی تھی اس کا حملہ میرے اوپر ہونے والا تھا، اس دوا کی برکت سے اللہ پاک نے مجھ کو شفا نصیب فرمائی۔ اسی طریقے سے ان مجلسوں میں، ان بیانات میں، تقریروں میں علماء کی ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ اس سے احساس ہوتا ہے کہ یہ بیماری میرے اندر موجود ہے اور میں اس کا مریض ہوں اور میرے اندر یہ اصلاح کی عقیدے ہے۔ اس بنا پر میں نے عرض کیا اس طریقے کی مجالس میں اور پروگراموں میں شرکت کا جب موقع ملے اس کو غنیمت سمجھ کر کے کہ ہماری اصلاح، ہماری علاج، ہماری جو دینی اعتبار سے بننے کی جگہ ہم کو مل گئی ہے، اب ہم بھرپور اپنی اصلاح کی فکر کریں گے۔ اور بھائی ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم دینی اعتبار سے بالکل مکمل ہیں، دینی اعتبار سے ہم بالکل صحیح ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام اپنے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ نفس کے حوالے ہم کو نہ کیجیے، شیطان سے ہماری پوری حفاظت کیجیے، جب پیغمبر کو اپنی فکر ہو رہی ہے جو سب سے اعلیٰ اور کامل اور مکمل ہے وہ تو ہم اور آپ کی شمار کے اندر ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگے ابھی جمعہ 8 دن نماز پڑھتے ہو گیا، ہم سمجھنے لگے کہ صاحب ہم بہت بڑے دیندار ہو گئے۔ اگر یہ بات ذہن کے اندر آ رہی ہے تو یہ شیطانی حملہ ہے اور وہ ہم کو دین کے اعتبار سے روکنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں توجہ دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج صورتحال دینداری کے سلسلے میں ہماری جو ہو رہی ہے کہ ہم دین سمجھتے ہیں صرف اس بات کو کہ ہماری عبادات جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، بس اسی کو ہم دین سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، حج کرتا ہے تو گویا ہمارے اعتبار سے وہ بہت بڑا دیندار ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ولی ہے۔ اب رہ گئے ہمارے معاملات، رہ گئی ہماری معاشرت، رہ گئے ہمارے عقائد، یہ دینی ہے کہ نہیں، شریعت کے مطابق یہ ہے کہ نہیں، ہمارے معاملات درست ہیں یا نہیں، ہم اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں سمجھتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب معاملات ہماری اپنی ذاتی چیز ہے، معاشرت بھی ہماری اپنی ذاتی چیز ہے، ہم جس طریقے سے چاہے رہیں، جس طریقے سے چاہے سہیں، جس طریقے سے چاہے لوگوں سے برتاؤ کریں، تعلقات رکھیں، ہرگز نہیں۔ معاملات بھی دین کا
معاشرت بھی دین کا حصہ ہے اور اخلاقیات بھی دین کا حصہ ہے۔ جب تک ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق یہ دینی نہیں ہوں گے، اسلامی نہیں ہوں گے، شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو مکمل مسلمان سمجھیں اور دیندار سمجھیں، یہ ہماری غلط فہمی کی بات ہے۔ ہم مکمل دیندار جب بنیں گے، ہمارے عقائد بھی صحیح ہو، عبادات بھی صحیح ہو، اس کے ساتھ ہمارے معاملات بھی صحیح ہو، ہماری معاشرت بھی صحیح ہو، ہمارے اخلاق بھی صحیح ہو۔ جب یہ چیزیں ہماری صحیح ہوں گی تب ہم یہ کہیں گے کہ ہم واقعی مکمل طور پر اسلام کا رنگ ہمارے اوپر آ گیا۔ اور دیکھو، میں سمجھانے کے لیے عرض کروں، آپ سے اگر کوئی آدمی یہ پوچھے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ خوبصورت اور حسین و جمیل کس کو کہا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، خوبصورت اور حسین و جمیل اس آدمی کو کہیں گے کہ اس کا جسم بھی ہو، سارے اعضاء موجود ہو اور تناسب کے ساتھ ہو اور اس کا رنگ روپ بھی اچھا ہو، تب کہیں گے کہ یہ آدمی حسین و جمیل ہے۔ اور اگر مان لیجیے ایک آدمی ہے، اس کے سارے اعضاء موجود ہیں لیکن آنکھیں نہیں ہیں، یا اس کی آنکھیں تو موجود ہیں لیکن اس کی ناک جو ہے وہ چپٹی ہوئی ہے، یا اس کی ناک تو سلامت ہے لیکن کان اس کے غائب ہے، کیا آپ اس کو خوبصورت کہیں گے؟ یہ نہیں، خوبصورت تو جب ہوگا آنکھ بھی ہو، ناک بھی ہو، کان بھی ہو، دونوں ہاتھ ہو، دونوں پیر ہو، سارے اعضاء ہو اور اس کے ساتھ میں تناسب کے ساتھ ہو۔ مان لیجیے ایک ہاتھ چھوٹا ایک ہاتھ بڑا ہو گیا، معلوم ہے کہ ایک پیر اس کا غائب ہو گیا، معلوم ہے اس کے اندر ایک آنکھ ہی نہیں ہے، تو خوبصورت کیسے کہیں گے اس کو؟ وہ تو کام مکمل آدمی نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے خوبصورت اور مکمل آدمی وہ کہلاتا ہے کہ اس کے سارے اعضاء موجود ہو اور تناسب کے ساتھ میں ہو، چھوٹے بڑے نہ ہو اور رنگ بھی اس کا اچھا ہو، تب کہیں گے کہ یہ مکمل اور خوبصورت آدمی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہماری اپنی زندگی میں عقائد بھی درست ہو، عبادات بھی صحیح ہو، معاملات بھی صحیح ہو، معاشرت بھی ہو، اخلاق بھی ہو، تب کہیں گے کہ مکمل دین اس کے اندر موجود ہے۔ اور اگر مان لیجیے عبادات کا تو اہتمام ہم کرتے ہیں لیکن معاملات ہمارے گندے، معاملات ہمارے صحیح نہیں ہیں، معاملات کے سلسلے کے اندر ہم بدنام ہیں، لوگ ہم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے، کسی کا پیسہ لے لیا اب اس کے دینے کا نام نہیں لے رہے، کسی کو ستایا، کسی کو جناب والا مارا، کسی کو گالی دی، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کر دیا، تو اس کو دیندار کہا جائے گا؟ اس کو دیندار کیسے کہتے ہیں؟ صرف اس کی زندگی کے اندر یہ کمی موجود ہے۔ اور آج صورتحال کیا بنی ہوئی ہے، میں توجہ دلاؤں گا آپ کو، آج صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہماری معاشرت اور ہمارے معاملات کتنے خراب ہو رہے ہیں۔ اسلامی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک دوسرے میں اسلامی رشتے کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ایمانی بنیاد کے اوپر ہمارا حق یہ ہے کہ ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں، یہ ایمانی حق ہے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ دیکھنے کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے کے قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دل ایک دوسرے سے دور دور ہے، ہم ایک دوسرے سے آپس سے ملتے ہیں لیکن دلوں کے اندر نفرت ہے، دلوں کے اندر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر کسی کو دیکھ لیا کہ فلاں آدمی آ رہا اور چہرہ پھیر کر کے اس کی طرف ہم چلے گئے، یا دوسرے بھائی کو ہم ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر جلن ہوتی ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، ہم کیوں پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ یہ معاشرت اسلامی نہیں کہلاتی ہے۔ اسلامی معاشرت یہ ہے کہ جب اپنے کسی مسلمان بھائی کو آتا ہوا دیکھے دل ٹھنڈا ہو جائے کہ میرا ایمانی بھائی آیا، جب وہ آئے تو آنے کے بعد میں ہم بڑھ کر کے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی مسلمان بھائی ملاقات کرے تو ملاقات ہونے کے بعد میں وہ محسوس کرے کہ اب اس سے ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں، ایک حقیقی بھائی دوسرے بھائی سے ڈرتا ہے کہ نہ معلوم کب ہماری عزت پر حملہ کر دے،
کب معلوم کب مجھ کو نقصان پہنچا دے، نہ معلوم کب اذیت پہنچا دے۔ پڑوسی ہمارے ساتھ رہتا ہے لیکن ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کب میرے گھر کے اندر چوری کروا دے، ڈکیتی ڈلوا دے، کسی کو گھر میں لا کے ڈال دے جس سے ہماری عزت خراب ہو جائے۔ یہ ہماری معاشرت چل رہی ہے، تو ہم اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتے کہ مکمل مسلمان کامل دین والے؟ معاشرت تو ہماری یہ چل رہی ہے۔ اور اخلاقیات کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ ہمارے اخلاق بالکل ایسے ہو رہے ہیں کہ آج برادران وطن ہمارے اخلاق اور معاملات سے اتنے بدل ہو چکے ہیں کہ وہ ہم کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہو رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وحشی قوم ہے، یہ لڑاکو قوم ہے، یہ جنگجو قوم ہے، یہ فسادی قوم ہے۔ یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ ہمارے معاملات اور معاشرات کی خرابی کی بنا پر کہہ رہی ہے۔ اگر آج ہماری معاشرت اچھی ہو جائے، ہمارے معاملات اچھے ہو جائے، تو دنیا ہم کو سمجھے گی کہ یہ امن پسند لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے امن پھیلتا ہے، یہ امن کے ساتھ رہتے ہیں اور دوسروں کو امن کے ساتھ رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور فرماتے ہیں المؤمن من امنہ الناس، مومن وہ ہے کہ خود بھی امن کے ساتھ رہے اور دوسروں کو امن کے ساتھ رہنے دے، خود بھی چین کے ساتھ رہے، دوسروں کو چین کے ساتھ رہنے دے، خود آرام کے ساتھ رہے، دوسروں کو آرام سے رہنے دے، خود بھی جیے اور دوسروں کو جینے دے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ لیکن اگر ہمارا مزاج یہ بن جائے ہم چین سے رہیں اور دوسروں کا چین چھین لیں، ہم خود آرام سے رہیں دوسروں کو تکلیف کے اندر مبتلا کر دیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل درجے کا مسلمان، اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے کہ اس کی ذات سے ذرہ برابر کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مسلمان کی شان، انسان تو انسان بہت بڑی بات ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ اپنی ذات سے جانور تک کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنی ذات سے کیڑے مکوڑوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنی ذات سے چیंٹیوں تک کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ لیکن آج اپنا معاملہ یہ ہے ہم اپنی ذات سے اپنے حقیقی بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنے رشتہ داروں کو نہ صرف یہ کہ ستاتے ہیں، ان کو بے عزت کرنے کی تدبیریں کرتے ہیں، ان سے تعلقات کو منقطع کرتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مکمل مسلمان بنائیں؟ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اگر ضرورت مند ہے اور ہم کو کوئی مالی ضرورت پیش آ گئی ہے تو والد اپنے بیٹے کو قرض دینے کو تیار ہے، بھائی اپنے بھائی کو مالی تعاون کرنے کو تیار ہے، پڑوسی اور رشتے دار ہم کو مالی اعتبار سہارا دینے کو تیار ہے۔ کیوں؟ ہم اتنے بہادر ہیں اور اتنے بد معاملہ ہیں کہ لے لیں گے، اب ادا کرنے کا جب مسئلہ آئے گا تو ٹال مٹول شروع ہوگی۔ اب بہانے بازی شروع ہو گئے کہ جب قرض کی ادائیگی کا مسئلہ پیش آ گیا تو قرض ادا کرو، اب رائے میں ملاقاتی نہیں ہو رہی، جناب والا گھر میں موجود ہے، اب قرض والا آ گیا کہ ادا کرو، کہلا دیا کہ سو رہے، کہیں چلے گئے، کہیں غائب ہو گئے، اب جناب والا کہتے ہیں لے کے تو دیکھو، جب ظاہر ہے کہ ہمارا یہ مزاج بنے گا تو پھر ہم دوسرے ہمارا تعاون کیوں کرنے لگیں گے؟ آج غیروں سے قرض لینا وہ ہم کو گوارا ہوتا ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کا قرض لے کر کے قرض کا ادا کرنا وہ ہم کو گوارا نہیں ہوتا۔ آج غیروں کا قرض لے کر کے اس پر بیاج بھی دینا پڑتا ہے اور ان کی سننا بھی پڑتی ہے، ان کی نظروں میں گرنا بھی گوارا ہوتا ہے، یہ سب پسند ہے، لیکن اپنے بھائی کا وقت کے اوپر قرض ادا کر دینا وہ ہم کو نہیں ہوتا ہے، تو مسلمان کی شان تھوڑی نہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضور کے سامنے ایک جنازہ ہے اور درخواست کی یا رسول نماز پڑھا۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے یہاں مقبول کون ہو سکتا ہے، اور آپ کی دعا کسی کو لگ جائے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے عرض کیا حضور نماز پڑھا دیجیے۔ آپ نے فوراً پوچھا اس پر کسی کا قرضہ ہے کہ نہیں؟ فوراً پوچھا، اس سے کیا معلوم؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ معاملات کی صفائی بڑی اہم چیز ہے۔ مالی لین دین
آپس کے جو ہوتے ہیں اس کا صحیح ہونا بہت ضروری چیز ہے. ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوتی جناب والا. ہم قرض لے کر کے چلے گئے, ختم قصہ ہو گیا. ابا کی وراثت ہم ہڑپ کر کے بیٹھ گئے, ختم ہو گیا قصہ. گھر میں بھائیوں کا حق, بہنوں کا حق, ماں کا حق مار کر کے چلے گئے, ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. لیکن آپ نے فوراً یہ پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ نمازی تھا, تہجد گزار تھا, تلاوت کرنے والا تھا, تسبیحات کا پڑھنے والا تھا. حضور نے یہ نہیں پوچھا. آپ نے پوچھا کہ اس پر قرض ہے کہ نہیں. صحابہ کرام نے کہا کہ کیا قرض تو ہے اس کے اوپر. تو آپ نے بردستہ فوراً پوچھا کہ اس کی ادائیگی کے لیے کچھ انتظام اس نے کیا کہ نہیں کیا. اگر صحابہ یہ کہتے کہ یا رسول اللہ ادائیگی کا انتظام کر کے گیا ہے تو آپ نماز پڑھاتے ہیں. لیکن اگر یہ معلوم ہوتا کہ ادائیگی کا کوئی انتظام نہیں ہے تو فوراً آپ ارشاد فرماتے, روایات کے اندر موجود ہے, صلو علی صاحبکم صلو علی اخیکم, کہ تم نماز پڑھ لو پر اس کی نماز نہیں پڑھو. پیغمبر کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ فکر کی بات ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں میں قرض کے سلسلے میں, آپ معاملات کے سلسلے میں, حقوق الاولاد کے سلسلے کے اندر آپ کو کتنی فکر رہا کرتی تھی. لیکن آج حقوق کے بارے میں ہم کتنے کوتاہ ہیں, کتنی غفلتیں ہیں, کتنی کوتاہیاں ہیں. حق مار کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بھی ہم سمجھتے کہ دیندار ہے, اور محلے والے بھی سمجھتے کہ دیندار ہے اس لیے کہ نماز پڑھا, روزہ رکھنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا, تلاوت کرتا. میرے بھائی دینداری اسی پر نہیں ہے, معاملات کی صفائی پر بھی دینداری, حقوق کا ادا کرنا. اگر کسی کا ایک حق بھی ہمارے دل میں موجود ہے تو کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی, تب جا کر کے حق کی صفائی کی جائے گی وہاں پر. اور دیکھیے اپنے حق میں تو ہم بہت آگے. ہمارا حق اگر کسی کے اوپر ہو تو ہم اس کو لینے کے لیے بہت آگے, بہت تیز, اپنی طاقت کا استعمال, اپنی قوت کا استعمال, قانونی کارروائی کرنا, ہم سب کچھ کر لیتے ہیں. لیکن دوسرے کا حق جو ہمارے اوپر ہے, کہتے ہاں ہے تمہاری ہمت دے کے دکھانا, یعنی اپنی بہادری دکھا رہے, اپنا کمال دوسرے کا حق پار کر کے. یاد رکھیے یہ بہادری بس یہی تک رہے گی جب جان نکل جائے گی, تب اللہ کے حضور جب پہنچے گی تو بہادری نکل کر کے آئے. میں عرض کروں آپ سے, اسلام نے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کیسا مزاج بنایا اور کیسا حوصلہ دیا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے سبق کی چیز ہوگی. اللہ کے پیغمبر نے اپنے ہی حقوق کے بارے میں نہیں, دوسرے کے حق کے دلوانے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہتمام کیا. ایک موقع پر حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں, عبرت کی بات. حضور کی خدمت میں ایک یہودی آیا اور آنے کے بعد حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, صدیق اکبر نے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صدیق اکبر نے مجھ کو مارا. سنیے, حضور سے آ کے عرض کیا کہ حضور صدیق اکبر نے مجھ کو مارا ہے. آپ نے سنا اور سننے کے بعد ایک لمحہ تھوڑا سا آپ نے سوچا, فرمایا کہ صدیق اکبر نے مارا. کہا ہے رسول اللہ صدیق اکبر نے مارا, کہا نہیں کسی اور سے. ظاہر ہے کہ حضور استاد ہے, صحابہ شاگرد ہے, استاد شاگرد کے مزاج کو سمجھتا ہے. صدیق اکبر صفی, نرم, رحم دل اور بظاہر کو غصہ بھی نہیں آتا, ان کے مارنے کا کیا سوال ہوتا ہے. لیکن انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا کہ انہوں نے مارا ہے. تو حضور نے فرمایا کیا تم نے اچھی طریقے سے پہچانا ہے کہ تم کو مارا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ مارا ہے. جب تحقیق ہو گئی کہ مارا ہے, اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. اب دیکھیے یہ سننے کی بات ہے, حضرت صدیق اکبر کا حضور سے جو تعلق ہے
اور حضور سے ان کی جو نسبتیں ہیں اور حضور کے ساتھ میں ان کی جو یگانگت ہے، دنیا آج اس کو دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے بغل میں وہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ساری دنیا کو حکم ہے کہ باہر رہو، اور ابو بکر عمر کے لیے حکم ہے کہ تم میرے پاس رہو، یہ ان کا مقام ہے۔ حضرت صدیق پر آ گئے تو حضور نے فوراً فرمایا کہ ابو بکر کیا تم نے ان کو مارا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سے نکلا، یا رسول اللہ، ہاں میں نے مارا بھی ہے، اور اجازت دے تو میں اس کو ایک اور لگا دوں۔ ذرا سنیے ان کی زندگی کا واقعہ، اتنا رحم دل آدمی، اتنا شفیق، اتنا نرم اور اتنے تیز ہو گئے کہ حضور موقع دیتے دوڑ لگا دے اس کو۔ اللہ کے پیغمبر کو تعجب، حیرت، استعجاب کہ پوری زندگی کا ایسا مقدمہ صدیق اکبر کے خلاف، وہ اقرار بھی کر رہے کہ صاحب میں نے ان کو مارا اور موقع دیجیے اور مارتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو تعجب سے دیکھ رہے کہ کی بات ہو گئی ہے تو کہا حضور بات اصل میں یہ ہے کہ میں مدینے میں ان کی جہاں آبادی ہے یہودیوں کی، میں اس طرف سے جا رہا تھا ایک ضرورت سے، ان کی وہاں پر مجلس اور محفل لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ کو دیکھ کر کے ایک بات کہی، وہ یہ کہی کہ مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ فقیر اور محتاج ہے، اور ہمارا جو خدا ہے وہ فقیر نہیں۔ اور بنیاد یہ تھی کہ قرآن مجید کی آیات اتری تھی، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ ظاہر ہے کہ آج کل ہمارے یہاں قرض مانگنے والا ظاہر کس کی حیثیت گھٹی ہوئی ہوتی ہے، اس پر اس نے اعتراض کر دیا کہ مسلمانوں کا خدا جو ہے اس کا خزانہ خالی ہو چکا، محتاج ہو چکا ہے، وہ مسلمانوں سے قرضہ مانگا۔ ایک بات یہاں عرض کر دیں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ قرض مانگ رہا، اس قرض مانگنے کا نعوذ باللہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کے خزانے خالی ہو گئے، اس کو ضرورت پڑ گئی، نہیں، وہ تو لامتناہی خزانوں کا مالک ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سٹین میدان ہو اور پوری زمین اور آسمان اور اس کے آباد کرنے والے پوری مخلوق اس چٹین میدان میں جمع ہو جائے، اور جمع ہونے کے بعد اللہ سے مانگے اور اللہ ہر ایک کی دامن مراد کو بھر دے اور سب کو اس کے مانگنے کے مطابق دے دے، تو فرمایا سب کو دینے کے بعد بھی اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈال کر نکالا جائے، تو فرمایا علاقے کے اندر جتنا پانی آتا ہے خدا کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے پاس اتنا ہے تو کاہے کو مانگ لیا وہی قرض اللہ قرضا حسنا؟ اس کو ہم جو کہیں کہ جیسے والد ہوتا ہے، وہ کما کے آیا، اس کو تنخواہ ملی یا دکاندار کر کے دن بھر کی دکانداری لے کر کے آیا، چھوٹا بچہ، معصوم کا بچہ جو بڑا پیار بڑی محبت وہ آیا اور ابا کو آ کے نپٹ گیا، تو ابا نے پیار میں وہ ساری کمائی اس کے حوالے کر دی، خوشی میں دے دی۔ اب دینے کے بعد میں والد کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے بھی دے دو، والد کہہ رہے کہ بیٹا مجھے بھی دے دو۔ اب ظاہر سی بات ہے جو مال اس کو دیا ہے وہ بھی ابا ہی کا ہے، اسی کی کمائی ہے، اس کو دینے کا مطلب نہیں کہ اس کو مالک بنا دیا، لیکن اس سے جو لے رہا ہے وہ اصل میں اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے اور اس کا دل بڑھانا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک جو کچھ ہم کو دے رہے ہیں انہی کا دیا ہوا ہے، ہمارا دل بڑھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے راستے میں تم جو دو گے وہ گویا تم مجھے قرضہ دے رہے ہو اور میں اس کا تم کو بہترین بدلہ دوں۔ لیکن ظاہر ہے حضرت صدیق اکبر جیسا آدمی وہ اس جملے کو کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ رسول کی مسلمانوں کا خدا محتاج ہو گیا، قرضہ مانگ رہا، ان کو جلا ڈالا۔
دینی اور ایمانی غیرت میں آ کر کے انہوں نے ایک لگایا. جب حضور کے سامنے یہ بات آئی کہ اس نے توہین کی ہے اللہ کی، اس نے توہین کی ہے دین کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کہ کیوں تم نے خدا کی خاطر گستاخی کی ہے؟ اب دیکھیے آپ سمجھنے کی بات جو میں اب واقعہ تمہیں پورا سناؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت ہے، حضور قاضی ہے، آپ کیا مقدمہ گیا؟ حضرت صدیق اکبر اور وہ یہودی مدعی ہے کہ مجھ کو مارا ہے. صدیق اکبر نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے مارا ہے، لیکن مارنے کی جو بنیاد بتائی ہے وہ بنیاد سے بتائی کہ اللہ کی خالق گستاخی کی ہے. اب معاملہ دوسرا ہو گیا، کیونکہ دین میں اللہ کے سامنے کوئی گستاخی اگر کرے تو بہت بڑا جرم ہے، اس کو سزا بھی ہوگی. اب حضور نے اس یہودی سے پوچھا کہ میاں یہ بتاؤ کہ صدیق اکبر تمہارے خلاف جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ تم نے گستاخی کی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، وہ چال بازی کرتے ہیں، فوراً کہا کہ میں اللہ کے سامنے کیسے گستاخی کر سکتا ہوں؟ جو اللہ ان کا ہے وہی اللہ میرا ہے. جس طرح وہ اللہ کی تعظیم کرتے ہیں ویسے میرے دل میں اللہ کی عظمت ہے. میں نے تو نہیں کہا. بھیا حضرت صدیق اکبر اب پورے کیا کہتے ہیں کہ وہ مجرم بن گئے، جرم کے کٹیرے میں کھڑے ہو گئے کہ مارنے کا معاملہ بھی آ گیا اور ساتھ ساتھ میں الزام لگا دیا کہ اللہ کی شان گستاخی ہوئی ہے اور وہ دلیل کوئی ثبوت ہے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا، گویا آپ نے یہ فرمایا کہ ابو بکر یہ حق کی بات آ گئی ہے، اب یہاں پر یاری دوستی تعلقات اپنائیت کی بات اب نہیں ہوگی، یہاں تو حق کو صاحب حق کو حق دینا ہے. فرمایا کہ ابو بکر تم اپنے اس دعوے کے اوپر ثبوت کے اوپر دلیل پیش کرو، اگر دلیل نہیں پیش کرتے ہو تو قانونی شریعت کے مطابق تمہارے پاس کارروائی کی. آج کا معاملہ، آج ہمارا معاملہ یہ بات سمجھیے نا، اگر ہمارے گھر والوں پر ہماری بیٹی کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو ہم اس کو نہ مانتے ہیں، نہ اس پر یقین کرتے ہیں، نہ پوچھ گچھ کرتے ہیں، بلکہ صفائی دینا شروع کر دیتے ہیں. ارے میرا بیٹا تو دودھ کا دھلا کیسے کرتا ہے، وہ کبھی تمہارے ساتھ ہی کیوں کرے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کو بتایا حقوق کی بات اگر کہیں آ جائے تو پھر اس وقت کے اندر رشتے داری اپنائیت اور تعلقات کچھ نہیں، حق حق رہے گا، جس کا ہے اس کو دلوانا ہے، اور اگر نہیں دو گے تو اللہ تمہاری گرفت کرے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صدیق اکبر تم نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی سامنے گستاخی کی ہے، اب تمہارے ذمہ ہے کہ ثبوت پیش کرو، تم گواہ لاؤ تاکہ تمہاری بات آئے، ورنہ قانون کے مطابق معاملہ کیا جائے. رسول اللہ صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا رفیق یار غار، میرا صحابی، میری تربیت یافتہ، اتنا چہیتا، آج اس کے اوپر یہ معاملہ ہے. لیکن نہیں، جو قانون ہے وہ اپنی جگہ پر. فرمایا کہ گواہ پیش کر دو. حضرت صدیق اکبر خاموش ہوئی، گواہی نہیں. کہا یا رسول اللہ جس وقت یہ معاملہ پیش آیا اس وقت کوئی اپنا آدمی میرے ساتھ نہیں تھا، انہی کی مجالسی تھی، انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہی انہوں نے یہ بات کہی ہے. ظاہر سی بات ہے یہودی صدیق اکبر کے لیے گواہی کیسے دے، وہ تو دشمن تھے ہی وہاں پر. بڑی کچ کا معاملہ آ گیا. اب کیا کیا جائے اس موقع پر؟ سنیے، اللہ پاک ایمان والوں کو رسوا نہیں کرتا ہے بشرطے کہ وہ حق کے اوپر. حضرت صدیق اکبر نے جیسے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی گواہ میرے پاس موجود نہیں ہے، اللہ پاک نے حضرت جبریل کو 7 آسمانوں سے بھیج کر کے فرمایا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اس یہودی نے یہ بات میرے سلسلے کے اندر کہی. قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. 7 آسمانوں سے وہی آئی جو آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے صدیق اکبر کی صداقت کے اوپر کہ اللہ نے سنا
اس یہودی کی بات کو جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور وہاں اگر کوئی موجود نہیں تھا ہم تو موجود تھے، سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم نے اس کو نام اعمال میں لکھ لیا ہے، قیامت کے دن اس کی سزا ان کو ہم دے کر کے۔ تو میں نے اس پر عرض کیا حقوق کی ادائیگی، حق اپنا ہو، پرائے کا ہو، دوست کا ہو، دشمن کا ہو، اس کو اس نظر سے نہ دیکھے کہ یہ اپنا ہے اور پرایا ہے، حق حق ہے، اس کی ادائیگی کرنا ہمارے ذمہ رہے گا۔ اگر ہم نے حقوق کی ادائیگی نہ کی تو کل قیامت کے دن اللہ پاک کیا حق دینا پڑے گا۔ تو بات میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات تو دین ہے، معاملات و معاشرت اور اخلاق کی دین نہیں ہے، ہم جس طریقے سے چاہیں کریں نہیں، معاملات بھی دین کا حصہ، معاشرت بھی دین کا حصہ، اخلاقیات بھی دین کا حصہ۔ کیوں صاحب ہم آپ سے پوچھے، اگر اس ملک میں مان لیجیے کوئی آدمی بندوق کی، پستول کی، ریوالور کی دکان کرنا چاہے تو کیا گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے کہ کر لے، یا اس کے لیے ضرورت پڑے گی لائسنس بنوانے کی؟ ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی؟ کیوں؟ وہ بھی تو معاملہ ہے، وہ تو اپنی ذاتی معاملہ ہے، گورنمنٹ کو دخل دے رہی ہے، اور آپ اس کے اندر کیوں کہتے ہیں کہ صاحب لائسنس کا بنوانا ضروری ہے؟ وہاں پر ہمارا دماغ نہیں چلے گا، وہاں تو کہیں گے لائسنس بنواؤ، ورنہ اگر کاروبار کیا تو مجرم بن جائیں گے۔ تو جس طریقے سے گورنمنٹ نے معاملات کے لیے قوانین بنائے ہیں اور ان قانون کی پابندی ہماری ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک نے کہا ہماری بسائی ہوئی زمین پر اگر معاملات کرو گے تو ہمارے قانون کی پابندی کرنا تمہارے لیے ضروری ہوگا، اگر قانون کی خلاف ورزی کرو گے تم کو مجرم کہا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، غلے کی منڈی پر گئے، آپ نے دیکھا غلہ بک رہا، ڈھیر لگا ہوا، اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا، اب اندر ہاتھ ڈالا تو محسوس ہوا کہ گیلا ہے، بھیگا ہے، آپ نے اندر سے غلہ نکال دیا، دیکھا تو واقعی پانی کے اندر بھیگا ہوا اور پانی پڑا ہوا، تو آپ نے بردستہ اس سے پوچھا کہ میاں یہ تو بھیگا ہوا ہے، سامنے تم نے سوکھا رکھا اور اندر تم نے گیلا کر دیا، سامنے اچھا مال دکھا دیا اور اندر تم نے گھٹیا مال رکھ رکھا ہے۔ آج یہ ہمارے یہاں کاروبار میں عام ہوتا رہتا ہے، ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی دین کی بات ہے، بلکہ اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، اپنی خوبی و بہادری سمجھتے ہیں، دھوکہ دے کر پیسہ کما لینا، دھوکہ دے کر کے مال کا بیچ دینا، دھوکہ دے کر کے اس کو جو نقصان پہنچا دینا، کہتے بہت بڑا ہنر ہے یہ۔ جی نہیں، ہنر مندی کھلے گی جب آنکھیں بند ہوں گی اور فرشتے ڈنڈے لے کر کے صحیح کریں گے، تب معلوم ہوگا کہ ہنر مندی کی یا یہ اللہ کیا ہمارے لیے وبال جان بن گیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی یہ بھیگا رکھا ہے اور تم نے اس کو اندر کیوں ڈال دیا؟ تو برجستہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بارش کا پانی، بارش ہوئی اور پانی غلے کے اندر پہنچ گیا، تو آپ نے فرمایا لیس منا من غش، جو دھوکے کا کام کرتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے کیا معلوم ہو گئی بات؟ معاملات کی صفائی، معاشرت کا درست ہونا، یہ بھی ایمانی اور اسلامی چیز ہے۔ اس کے لیے بنیاد کیا چیز ہے؟ میں نے 2-3 روایتیں شروع میں پڑھی تھی، بس میں مختصر طور پر توجہ دلاؤں کہ آج ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت جو گندی ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے وہ بے دینی کا ماحول، گھروں کا جو ماحول ہے ہمارا فاسقانہ ہے، فاجرانہ ہے، بددینی کا ماحول ہے، اس ماحول میں ہمارے بچے پرورش پا رہے ہیں، لہٰذا ان کا ذہن جو ہو رہا ہے وہ بے دینی کا بنتا ہے، ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کا ذہن جو ہے وہ غیر اسلامی ہوتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول دینداری کا ہو، گھر کا ماحول اسلامی ہو، گھر کا ماحول روحانی ہو، تو اس ماحول میں پلنے والے بچے انشاءاللہ دیندار بنے، وہ نیک بنیں گے، صالح بنیں گے، ان کا مزاج اسلامی بنے گا، وہ سمجھیں گے کہ جھوٹ بولنا برا ہوتا ہے، دھوکہ دینا برا ہوتا ہے، غیبت کرنا اچھی بات نہیں،
مار پیٹ کرنا بہت برا ہے، ظلم کرنا بہت برا ہے، لیکن جب گھر کے ماحول کے اندر یہ باتیں نہیں ملتی ہے تو ان کا ذہن دوسرا ہوتا ہے اور باہر آنے کے بعد میں بگاڑی بگاڑ ہونے لگتا ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا آپ کے اسی قصبے میں، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گنے کی ترالی نکل رہی ہے، گنے کی ترالی جا رہی ہے اور دو بچے اسکول کے پڑھنے والے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اس کو کھینچ رہے ہیں۔ یہ کوئی بری چیز ہمارے معاشرے میں نہیں سمجھی جاتی ہے، حالانکہ بری چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ گنے کا ترالی سے کھینچ لینا، کھیت سے گنے کا توڑ لینا، اب اور باغ سے آم کا توڑ کے کھا لینا، کھیت سے گزرتے ہوئے مٹر کی پھلی یا چنے کی کر کے کھا لینا، ہم اس کو کچھ مایوس ہی نہیں سمجھتے، یہ مایوس چیز ہے۔ اور ہمارے یہاں کی صورتحال یہ ہے، والدین جو ہے وہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، چاول لے کے آتے اور کھینچ کر کے لانا تاکہ سارے لوگ استعمال کریں۔ ذرا سوچئے، جس گھر کا ماحول اس انداز کا ہوگا، اس ماحول کے اندر جو پلنے والے بچے ہیں جب وہ بڑے ہوں گے، ابھی تو انہوں نے گنا کھینچا ہے، ابھی تو آم توڑ کر کے لائے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کر دی، جب وہ باہر جائیں گے تو وہ بڑی چوریاں شروع کر دیں گے کرنا، گھر میں کجوری کو توڑنا شروع کریں گے، تب فکر پیدا ہوگی بچے کے اندر چوری کا آ ہے، یہ عادت تو گھر میں خراب ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، آج کے ماحول میں اگر اپنی نسل کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو اگر ہم دیندار، ایماندار، نیک و صالح بنانا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں کے ماحول کو ایمانی بنانا پڑے گا، اس کو دینداری کا بنانا پڑے گا، اس کے اندر دین کے اعمال کرنا پڑیں گے، اس کی فضا کو ایمانی بنانا پڑے گا تاکہ ہمارے یہ بچے اس ماحول میں جب پڑیں گے تو دیندار بن کر کے نکلیں گے، ان کا مزاج بنے گا دین کیا چیز ہوتی ہے۔ آج ان چیزوں کو دین سمجھا ہی نہیں جاتا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ میں نے بخاری شریف کی روایت پڑھی ہے، لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم، حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو جن بستیوں میں، جن آبادیوں میں گناہ ہو رہا، معصیت ہو رہی ہے، نافرمانی ہو رہی ہو، جن آبادیوں کے اندر کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ان گھروں میں مت داخل، ان بستیوں کے اندر مت جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے جہاں گناہ ہوتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا غضب آتا ہے۔ اب اگر ان بستیوں میں ہم جائیں گے تو ہمارے اوپر وہ عذاب آ جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج تو گھر گھر دیکھا جائے گناہ ہوتا ہے، گناہوں کا ماحول، ٹی وی ہے، ویڈیو ہے، وی سی آر ہے، موبائل ہے، جناب والا گھر گھر موجود، ہر بچے کے پاس موجود ہے۔ موبائل بیٹھ کر کے ننگی فلموں کو دیکھنا، بے حیائی کے مناظر کو دیکھنا، جناب والا گانوں کو سننا، فلموں کو دیکھنا، اب تو اتنا جو ہے یاروں نے اتنا آسان کر دیا ہے۔ پہلے جب سنیما دیکھنا ہوتا تھا تو بچے بیچارے ڈرتے تھے، گھر سے باہر جائیں گے تو ابا دیکھ لیں گے، اماں دیکھ لیں گے، اور اب یہ ہو گیا کہ جیب میں ڈال دیا کہ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بس کمرے میں اکیلے چلے جاؤ اور ان کی تصویریں دیکھو چادر اوڑھ کر کے، تاکہ گھر والے سمجھے سو رہے اور جناب والا دیکھ کر کے جناب اپنے اخلاق اور عادات کو بگاڑ دیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ اپنے گھروں سے ان چیزوں کو نکالا جائے، ان چیزوں کو علیحدہ کیا جائے، بچوں کا مزاج، ان کی تربیت کی جائے۔ مجھے تربیت پر ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ محی السنہ حضرت عبداللہ مولانا صاحب دارالحق صاحب نور اللہ برکاتہ کے ایک تعلق والے، میں ان کی ایک بات عرض کروں۔ میں سفر میں گیا اور وہ ان کے گھر کھانا کھایا، ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کوئی 2 سال کا، ایسی تقریباً عمر کے تھے 2.5 سال کے بچے۔ میں کھانے پہ بیٹھا ہوا، بچوں کو لے کر کے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا، اللہ اللہ اللہ۔ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، بس تھوڑا اپنا سیدھا اٹھا کر کے وہ نقل اتار کر اللہ اللہ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت یہ احساس ہوا کہ بچوں کی تربیت
اگر دینی اور ایمانی اور اسلامی انداز پر شروع سے کی جائے تو پھر ان کی عادتیں صحیح ہو جاتی ہیں اور وہ بن جاتے ہیں، وہ صحیح ہوتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد وہ دیندار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر گھر کا ماحول بگڑا ہوا، ہم اگر بے حیائی کی چیزوں کو دیکھیں گے اور ہمارے بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے بڑے یہ فلم دیکھتے ہیں، یہ گانا سنتے ہیں، یہ بڑے تصویروں کو دیکھتے ہیں، ان کا جذبہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کر اور کچھ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر کے ماحول کو دیندار بنایا جائے، گھر کی معاشرت کو بدلا جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ نسل دیندار بنے، نیک بنے، تو ابھی سے فکر کرنا پڑے گی ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا۔ گھر میں ہماری جو خواتین، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں جب یہ تلاوت کریں گے تو بچے تلاوت کو دیکھ کر کے تلاوت کا مزاج بنے گا۔ بڑے لوگ جب نمازیں پڑھیں گے تو ان کا مزاج نمازوں کا بنے گا۔ بڑے اگر ذکر کریں گے تو مزاج ان کے ذکر کا بنے گا۔ لیکن اگر بڑے گالی گلوچ کریں گے، گانا گائیں گے، برائی کریں گے، لڑائی کریں گے تو بچوں کا مزاج کرنے بھیڑنے کا بن جائے گا۔ پھر یہ بڑے ہو کر کے ہم یہ چاہیں کہ سدھر جائے، جب پہلی ہی ٹیڑھی ہو گئی ہے تو سدھرے کی کہاں سے آ کرتے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں اگر اپنے کو بھی دیندار بنانا، بچوں کو بھی دیندار بنانا ہے تو اس کے لیے گھر کے ماحول کو درست کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرمائے، ہم کو اس کا احساس نصیب فرمائے کہ ہمارے گھر کا ماحول ایمانی اور دینی بن جائے، اور بددینی سے اللہ پاک ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ یہ میں نے چند باتیں عرض کر دی، اللہ پاک کو گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی اگر پیسوں کی لسٹ ہو تو فوراً اسٹیج پہ پہنچا دیں، جو چندے والے ہیں اگر پیسوں کی لسٹ ہو تو فوراً اسٹیج پر پہنچا دیں، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تشریف رکھیں بھائی، جانے کا ماحول بالکل نہ بنائے، انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ بھائی حاجی حسین احمد صاحب نے ایک کمرہ اور 5,000 روپے نقد دیے ہیں، لہذا کوئی اس مجمع کے اندر ایسا ہے، میں حضرت کے توسط سے عرض کروں کہ اگر کوئی ایسا صاحب خیال کھڑا ہو جائے کہ صاحب ایک کمرہ انشاءاللہ میں بنواؤں گا، ہے بھائی کوئی مجمع کے اندر ایسا بہادر جو یہ کہتے کہ ایک کمرہ حاجی حسین کا جوڑا میں ملاؤں گا، انشاءاللہ باہر جو جگہ لی گئی ہے وہاں کمرہ بنانے کا ارادہ ہے۔ ڈاکٹر یعقوب صاحب نے بتلایا کہ انشاءاللہ جلد کام شروع ہو جائے گا۔ جناب سعید الدین صاحب 2,000 روپے، محمد یونس صاحب 500، 1 لاکھ، اس کے صدیق سینا 1,000 روپے، فیروز بشیر 500 روپے، خورشید علوی 100 روپے، المتین مولانا 500 روپے، حاجی نعمان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم سب کے ساتھ رحم کا، فضل کا، کرم کا معاہدہ فرما، ہر قسم کے ابتلا، امتحان، آزمائش میں سب کی پوری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، یہ آپ ہی کی توفیق سے ہوا ہے۔ جو باتیں غلط نکل گئی اس کو معاف فرما دے، جو باتیں صحیح نکلی اس کو قبول فرما دے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایک ایک گناہوں کو معاف فرما دے، ایک ایک لفظوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ اے مولا، ہم سب کو نیک اور صالح بنا دے، ہمارے اندر جو کمیاں دینی اعتبار سے ہے اس کو دور کرنے کی ہم کو فکر نصیب فرما دے، ہم کو اپنے
اپنے بھی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، بندوں کے بھی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بددینی سے ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم حاضرین کی تمام جائز مرادوں کو اپنے کرم سے پورا کرنا۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے، کہنا چاہتے تو کہہ نہیں سکے، اے اللہ آپ سے بڑھ کر ہماری ضرورتوں کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ اے مولا ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، آخرت کی ہو، دین کی ہو، دنیا کی ہو، جس لائن کی بھی ہو، اے مولا ایک ایک ضرورتوں کو اپنے لامتناہی خزانے سے پورا فرما دے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ پورے عالم میں جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہو، کسی بھی شکل صورت کے اندر ہو رہا ہو، اے اللہ اس کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی نصرت فرما، ان کی ضروریات کا پورا ہونے کا غیر سے انتظام فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو ترقی نصیب فرما، اے اللہ اس مدرسے کے سے دین کا برکت بننے کے اللہ غیر سے شکلیں پیدا فرما، اس کی ضروریات کے پورا ہونے کا غیر سے انتظام فرما، شریروں کے شر سے، حافظوں کے حضرت سے پوری حفاظت فرما۔ جو کچھ مانگا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔